ذکر احمد کو رب نے کیا ہے بلند، آپ کا نام تو ہر جگہ عام ہے، سب فرشتے خدا بھیجتے ہیں درود، تم بھی پڑھ لو درود، سب کا یہ کام ہے۔ شہوت کا نبوی علاج، انسان کے اندر جو برے خیالات ہوتے ہیں، بری خواہشات ابھرتی ہیں، غلط کام کرنے کے جو خیالات آتے ہیں، اس کو کیسے روکیں، اس کے اندر کنٹرول کیسے کریں، حدیث پاک کے اندر اس کے چند نسخے ہیں۔ میں آج آپ کو حضرات کو یہ چیزیں بتانے والا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جو نکاح نہ کر سکے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے وجا ہے۔ وجا کا مطلب ہے شہوت کو توڑنے والا یا ختم کرنے والا۔ روزے رکھنے کا مقصد بھوکا رہنا یعنی پیٹ خالی رکھنا ہے، اس سے تکبر اور شہوت دونوں کا توڑ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فاقے کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، اگر فرعون کو فاقے آتے تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب خرمستیاں پیٹ بھرے ہونے کی بنا پر ہوتی ہیں۔ جس نوجوان کو پہلے روزے رکھنے کی عادت نہ ہو اسے چاہیے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جسے ایام 20 کہتے ہیں، عربی کے جو مہینے ہوتے ہیں 13، 14، 15، اس کو چاہیے کہ اس 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے۔ جب عادت پختہ ہو جائے اور شہوت پوری طرح نہ ٹوٹے تو پھر ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ جب یہ عادت بھی پکی ہو جائے اور مزید روزہ رکھنے کی ضرورت محسوس ہو تو صوم داؤدی رکھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے جس طرح سے روزہ رکھا تھا کہ ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن چھوڑے، ایک دن رکھے، دوسرے دن چھوڑے، اس طرح سے روزہ رکھے۔ یہ معمول سب سے بہتر ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ شہوت ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ پہلے روزہ رکھنے سے شہوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ متواتر لگاتار کئی دن روزے کا معمول چلانے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر سحری افطار میں بھی پیٹ بھر کر نہ کھائے، ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ نمبر 2، باوضو رہا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، لہذا شیطانی حملے سے بچنے کے لیے وضو بہترین علاج ہے۔ نوجوان لوگ اگر باوضو رہنے کو اپنا عادت بنا لیں تو عبادت کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ وضو سے انسان کو باطنی جمعیت نصیب ہوتی ہے، پریشان خیالی سے انسان بچ جاتا ہے۔ جو خام خیالی اور خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، باوضو رہنے سے اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، دعا مانگنا۔ شہوت کنٹرول کرنے کا ایک خوبصورت علاج یہ بھی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں فریاد کی جائے کہ میرے مولا، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، مجھے گناہ میں ملوث ہونے سے محفوظ فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے دعائیں منقول ہے۔ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے زنا کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ نے اس سوال کو سخت ناپسند کیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے قریب بلایا اور صحابہ کو ڈانٹنے سے، گالی دینے سے روک دیا اور فرمایا کہ بیٹے، کیا تم اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا اپنی بیٹی سے کسی کا زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ پھر فرمایا، اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنا پسند کرو گے کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا اپنی پھوپھی سے پسند کرو گے، اپنی خالہ سے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہارے محرمات کے ساتھ کوئی غلط کام اور زنا کرے، اسی طرح اور لوگ بھی زنا کو اپنی محرم عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت
اس نوجوان کے سینے پر رکھ کر فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس نوجوان کے دل میں پھر کبھی زنا کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام سے اور بھی دعائیں منقول ہیں، ان کو مانگنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کو مشکات نے درج کیا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دعائیں منقول ہیں، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والحسن والرضا بالقدر، یہ بھی مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اے اللہ میں آپ سے صحت، پاک دامنی، خوبی اور تقدیر پر راضی رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ بعض حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں عورتوں کی فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور دوسری احادیث میں اس طرح سے دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں بے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سلف صالحین کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی قبولیت دعا کے اوقات میں شہوت کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے اور اسی طرح سے برائی کے فتنے سے وہ پناہ مانگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی پر ایک رات شہوت کا غلبہ ہوا، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے عورت اور دیوار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سبحان اللہ، عورت اور دیوار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی بلکہ دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سراپا دعا بن جائیں، آنکھ نہیں رہی تو دل رو رہا ہو، دل کی گہرائیوں سے فریاد نکل رہی ہو، اے میرے مالک میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں۔ ہر کمزور طاقتور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، میں لہذا کمزور ہوں، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائیے، میری شہوت کو میرے قابو میں کر دیجئے، برے خیالات سے مجھے بچا لیجئے۔ پھر اس کے نتائج دیکھیے، سچے پروردگار کا سچا قرآن گواہی دے رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔